گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔ آگ ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، آگ ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، جہاد کی اہمیت غزوات کی روشنی میں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید احمد خان صاحب کو کہ اب یہاں مائک کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید احمد خان صاحب دامن برکاتہ ملالیہ، ریٹائرڈ شعبہ اسلامیات گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له، أزلي أبدي ديمومي دهري لا أول له ولا آخر له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا نبينا وشفيعنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔
اللهم صل وسلم على حبيبك المكرم وعلى آله المحترم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. انتہائی قابل احترام برادران اسلام، سب سے پہلے تو ہم ممنون ہیں صاحبزادگان کے کہ وہ ہمیں ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم مل کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں اور اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کر کیا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہونا ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا گزر اللہ کی چراگاہوں سے ہوا کرے تو کچھ چر لیا کرو۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چراگاہیں اور چرنا؟ فرمایا کہ یہ زمین پر مسجد اللہ کی چراگاہیں اور یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا یہ چرنا ہے۔ مسجد میں جب ہم آ جائیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ صاحب ایمان جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہو جانی چاہیے کہ جس طرح مچھلی پانی میں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے دل میں تنگی آئے کہ یار کہاں بیٹھ گئے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں۔ نہیں، وہ قبر کا منظر سامنے رکھ کر کہ نیند تو وہاں آنی ہے، لمبی چادر تان کر سونا ہے۔ تو یہ جو ہمیں موقع ملتا ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں اور ہماری زندگی کا سامان مسجد میں ہے۔ مومن مسجد میں کس طرح ہوتا ہے؟ جس طرح مچھلی پانی میں، پانی سے باہر نکالو مردہ ہے۔ آپ نے دیکھا، موضوع کی طرف آتا ہوں میں، ابتدائیہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی کی بنیاد رکھی تو وہ امت کو یہ درس دینا تھا کہ ملت اسلامیہ کی پہچان اس کی سیاست کی، اس کی معاشرت کی، اس کے اخلاق کی، اس کی ثقافت کی جہاں ترجمانی ہوتی ہے وہ جگہ مسجد ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور جس کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہوتا وہ مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، اپنے آپ کو قید محسوس کرتا ہے کہ کب کوئی راستہ ملے اور میں پھر کر کے اڑ جاؤں، یہاں سے نکل جاؤں۔ تو صاحبزادگان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ یہ ہر مہینے آپ کو ایک خوبصورت گفتگو سننے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، یہ ان کا محلے پر یقینی طور پر، محلے پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محلے کی مسجد ہے، ورنہ امت مسلمہ پر ایسے لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو لوگوں کو اس مقصد کے لیے جمع کریں۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع جس پر ہم نے کچھ سمجھنا ہے
وہ یہ ہے کہ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جہاد کی اہمیت کیا ہے۔ بہت اہم موضوع ہے دوستو، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا اور اس وقت سے لے کر غزوہ تبوک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک انتہائی پختہ اور امت کو حیات بخشنے والی سنت، وہ سنت جہاد ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب مسلمان جہاد سے منہ موڑیں گے، جہاد سے بھاگیں گے، تو ذلت ان کا مقدر ہو جائے گی۔ آج کی اس موضوع کی اہمیت حالات حاضرہ کی روشنی میں، جنہیں ہم کرنٹ افیئرز کہتے ہیں، اس روشنی میں ذرا بیٹھ کر سوچئے تو صحیح کہ آج امت مسلمہ جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کی چوتھائی ہے اور وسائل کے اعتبار سے، یعنی جہاں تک انسانوں کو گننے کا تعلق ہے، اس میں اگر آپ مسلمانوں کو گنیں تو اگر 8 ارب ہیں تو 2 ارب مسلمان ہیں، اگر 6 ارب کی آبادی ہے تو 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو مالی وسائل میں اس کے اگر آپ 4 حصے کریں تو 3 حصے مسلمانوں کے پاس ہیں اور 1 حصہ دنیا کے پاس ہے، 1 حصہ۔ یہ بات یوں ہی میں نہیں کہہ رہا، حقائق کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ قواعد کے، کویت کے، UAE کے، سعودیہ کے، آپ تو صرف دارالسلام اس کے وسائل کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں یہاں لاہور آیا اور یونیورسٹی میں MA کا اسٹوڈنٹ تھا تو ان دنوں ایک رسالے میں یہ مضمون چھپا کہ دارالسلام کے بادشاہ نے 50 ارب ڈالر خرچ کر کے سیرگاہ بنائی۔ یہ سن 66-68 کی بات۔ اس وقت پاکستان کا قرضہ کوئی 3-4 ارب ڈالر تھا۔ اس حالت کے باوجود آج اگر امت مسلمہ کے سامنے وہ اسرائیلی کتے بینر لگا کر تماش بینی کے طور پر، مذاق کے طور پر امت مسلمہ کو للکار رہے ہیں کہ اے فلسطین کے مسلمانوں، اے دنیا کے مسلمانوں، اپنی مدد کے لیے نبی عظیم اپنا بلاؤ، اور حالت یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب میں جمعہ کے لیے نکلنے لگا تو سکرین پر چل رہا تھا ٹی وی خبروں میں کہ ایک حاملہ مسلمان عورت اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے سکول آتی ہے، اس بچے کے سامنے اس کی ماں کو یہودی چاقو مار مار کر وہیں شہید کر دیتے ہیں۔ آواز کہیں نہیں جاتی، کون سنے، کس کو فکر ہو؟ یہ تو اہلیان پاکستان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آج اگر اس جنوبی ایشیا میں تم ایک اسلامی ملک لے کر بیٹھے ہو تو یہ صدقہ ہے اس ایک عورت کا جس نے مسلمان حکمران کو پکارا تھا اور محمد بن قاسم فوجیں لے کر اس سرزمین پر داخل ہو گیا تھا۔ ایک یا چند عورتیں راجہ داہر کے ظلم کی شکایت کرتی ہیں اور مسلمان
آج کہا یہ جاتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، تم نے مستعد رہنا ہے، تم نے تیاری کرنی ہے۔ آج دشمن نے اتنی تیاری کر لی کہ ہم اس کے بم سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ اگر میدان میں نکلے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، ہمارے محلات، ہمارے سونے چاندی کے انبار، ہمارے بینک اپنا بیلنس کہاں جائیں گے۔ لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ خزانے اللہ کے تھے، اللہ کے ہیں، اللہ کے رہیں گے۔ کیا آج کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ شداد جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، اس نے اپنی جنت میں 40 میل کے احاطے کی دیوار سونے کی دیواروں سے، سونے کی اینٹوں سے بنائی تھی؟ 40 میل احاطہ، بحر کی فصیل، سونے کی اینٹوں سے۔ کہاں گیا شداد؟ کہاں گیا اس کا اتنا سونا؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جہاد کا موضوع آج جو ہم نے چنا ہے، اس کے لیے میں نے سورہ الحجرات کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیہ کریمہ کو آج اس اجتماع میں اپنے دل کے کسی خانے میں پختگی کے ساتھ کندہ کر لیجیے۔ اللہ رب العزت سورہ الحجرات میں کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے، ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں، یعنی یہی آخری بات ہے، یہی اٹل حقیقت ہے، یہی پختگی کا ثمر ہے، تمام باتوں کا نچوڑ ہے۔ کیا کہ المومنون، مومنون پر الف لام ہے۔ الف لام استیاب کا بھی ہوتا ہے، استغراق کا بھی ہوتا ہے۔ مومنون پر الف لام داخل کر کے اللہ نے روئے زمین کے سارے مومن ہونے کے دعوے داروں کو خطاب کیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں الحمدللہ، حمد تعریف، اس پر الف لام ہے۔ اس الف لام کی وجہ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں۔ تو اسی طرح یہاں یہ کہا کہ انما المومنون، انما المومنون، تمام کے تمام مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ہر طرح کے شک و شبہ سے مبرہ کر لیا، یقین ہو گیا کہ ہم مومن ہیں۔ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے، پھر انہیں کسی سٹیج پر یہ خیال نہیں آیا کہ دنیا کی اتنی اقوام میں ہم اپنے آپ کو مسلم یا مومن کیوں کہلا رہے ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں چند یہودی جن کے لیے قرآن نے کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہود کا یہ ٹولہ وہ ہے کہ جس پر اللہ نے ذلت اور محتاجی لازم کر دی۔ قرآن کے اس اعلان سے لے کر آج تک دیکھیے کہ اس صفحہ ارضی پر یہودی ٹولہ اگر موجود ہے تو محتاجی کے ساتھ۔ آج دنیا کی سپر پاور اس نے جس طرح مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ للکارا ہے، اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے
کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عزت والے ہیں، ہم وہ ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا حقاً علینا نصر المومنین۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ حقاً علینا نصر المومنین، مومنوں کی مدد اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو دنیا میں کون ہے جو تم پر غالب آ سکے؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومن بننا تمہارا کام ہے، ہر میدان میں غالب کرنا میرے ذمہ ہے۔ اعلان دیکھیے کہ تمہارا کام کیا ہے، مومن ہونا، پھر کوئی غم نہ کھاؤ، کسی قسم کا خوف نہ رکھو، انتم العالون، جس جانب بڑھو گے غلبہ تمہارا مقدر ہو۔ لیکن آج امت مسلمہ اتنے وسائل کے باوجود ایک چھوٹے سے گروہ کے مقابلے میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، معاف رکھنا میری بار بار توجہ ان باتوں کی طرف اس لیے جا رہی ہے کہ ہم اس وقت کن حالات میں یہاں موجود ہیں، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اس وقت بھی ہمارے وہ بھائی کس المناک حالت سے گزر رہے ہیں، انہیں کس طرح کل ایک دن میں 700 مسلمانوں کو گاجر گولی کی طرح کاٹ دیا گیا، بچے جس انداز میں فرعون ان یہودیوں کی نسل ختم کرنے کے لیے ان کے بچے مار رہا تھا، آج وہ وہی ریونج، وہی انتقام ہم مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ اتنی تعداد میں معصوم بچے، آقا علیہ السلام لشکر کو یہ ہدایت دیتے تھے عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو لوگ عبادت گاہوں میں ہوں ان کو کچھ نہ کہنا، یہ جو کھیت ہیں باغات ہیں ان کو کبھی نقصان نہ پہنچے، بلکہ انسانیت کے تقاضے یہ تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اسلامی سپاہ مسلم لشکر غلبہ پا کر کامیابی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا ہے تو راستے میں ایک جگہ ایک کتیا نے بچے دے رکھے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی حفاظت پر کھڑے ہو جاؤ اور گزرنے والوں کو بتاتے رہو کہ اس کو نقصان نہ پہنچنے پائے، اس کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، اس کے بچے محفوظ رہیں۔ وہ امت مسلمہ اتنے اعلانات کے باوجود کہ اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو غالب تم ہو، عنوان کے اعتبار سے میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی میں اس طرف پھر واپس آتا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً صاحب ایمان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تصدیق کی، ثم لم یرتابوا، اس کے بعد ان کا ضمیر مطمئن، ان کے دلوں میں سکون کی کیفیت کہ ہم اتنی بڑی دولت پا چکے ہیں۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایمان کا دل میں داخل ہونا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور جس وجود میں ایمان داخل ہو جاتا ہے وہ پھر یقین کی وہ منزل پا لیتا ہے کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، میں نے جو راہ اختیار کی ہے اس کے لیے میری جان، میرا مال، میرا وطن، میری اولاد سب کچھ حاضر ہے۔ آپ نے اکثر قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ سنی ہوگی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والو، دعوی ایمان کے ساتھ ان حقائق کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ رب یہ فرمائے کہ جب میں نے، آپ نے، ہم میں سے جس نے کلمہ پڑھا اس نے اللہ کے ساتھ جنت کے بدلے جان اور مال کا سودا کر لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ ہمارا جنت پر ہی یقین نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہے کہ اس دنیا کو جنت بنا کر تھوڑی دیر کے لیے بس اسی میں عیش و عشرت کر لیں۔ وہ جنت کس نے دیکھی؟ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کس نے دیکھی، وہ اس حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے کہ ہمارا باپ دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں رہ کر آیا۔ ہمارے باپ اور ہماری ماں نے جنت کو ان کھلی آنکھوں سے صرف دیکھا نہیں، ان سے کہا گیا تھا کہ اے آدم و حوا تم جنت میں رہو، کلو منہا رغدن حیث شئتم، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، ان سے خوب لطف اندوز ہو جاؤ۔ دکھا دیا۔ اس کے بعد جب جنت سے دنیا پر اتارا ایک بہانہ بنا کر، تو آدم علیہ السلام ہمارے باپ اس جنت سے جدا ہونے پر 200 سال روتے رہے تھے کہ میں کتنی بڑی نعمت سے نکل آیا۔ کیونکہ جنت تو وہ جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ایک ایسا مقام کہ جہاں ادھر ارادہ ہوا پورا ہو گیا، ادھر خواہش ہوئی ادھر تکمیل کر دی گئی، ادھر طلب ہوئی مطلوب فوراً موجود۔ یہ ہے حقیقی گھر، یہ ہے بندہ مومن کی حقیقی منزل۔ کہا جس سے نکالا ہے یہاں لاؤں گا، میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے، لیکن آزمانا ہے۔ اور اس آزمائش میں ہم کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ کے ساتھ جنت کے بدلے میں اپنی جان اور مال کا سودا کر دیتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اس لیے نماز، میں مجاہد کیوں، میں نمازی کیوں؟ میرے اللہ نے میرے لیے جو دائمی انعامات تیار کیے ہیں، اللہ کو راضی کر کے وہاں پہنچ جاؤں، وہ منزل مجھے مل جائے۔ اور باقی تمام اہل ایمان مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن شہید نے ادھر سر کٹایا ساتھ ہی جنت میں داخل ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے شہداء کو سب پرندوں کی صورت میں جنت سے لطف اندوز ہوتے دیکھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان شہداء کو لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ مت کہو، کہنا تو کجا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو دینے والوں کو مردہ خیال بھی نہ کرو، تصور بھی نہ کرو، ذہن میں ہی نہ لاؤ کہ یہ مردہ۔
فرمایا کہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ ایمان قبول کرنے کے بعد شک و شبہ کی منزل سے نکل گئے، یقین کی ایک ایسی دولت مل گئی کہ شاداں و فرحاں ہے کہ ہم نے ایمان لے لیا ہے۔ ایمان جو کائنات کی ساری دولت کے مقابلے میں قیمتی ہے، ہمیں وہ نعمت ملی ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب مومن بن کر ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہماری ذمہ داری۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین پر لانا ہے۔ اس کے لیے جو جہاد کی صورت ہے، مال سے جان سے، پھر اس میں لگ گئے، پھر گارنٹی دی کہ جو اس راہ پر چلے اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں سچے، یہ ہیں صادق، یہ ہیں صحیح معنوں میں مومن کہلانے والے۔ یاد ہے میں نے ابتدا میں ایک بات کہی ہے کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی پوری زندگی اعلان نبوت کے بعد جہاد میں گزرے۔ مکہ کے 13 سال بھی وہاں وہ جہاد تو نہیں ہے دشمن کے ساتھ تلوار کا، خنجر کا، نیزے کا، تیر کا، لیکن جن مشکلات سے ہمارے نبی علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے ان 13 سالوں میں جس وحشت و بربریت سے، جس ظلم و تعدی سے، جس انسانیت سوز حالات سے گزرے، وہ جہاد سے کم تو نہیں۔ اور ہجرت کے بعد پھر آپ کے جو 10 سال ہیں اس میں بعض کے نزدیک 27 کے قریب غزوات ہیں، 45 کے قریب سرایا ہے، بعض نے 72 بتایا، بعض نے 82 بھی لکھے، 82 بھی شمار کی۔ بہرکیف 10 سالوں میں امت کا نبی خود 27 غزوات میں جائے، اس کے علاوہ 45 یا 55 سرایا شمار بھیجے جائیں۔ سریہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمانوں کی جماعت کو جہاد کے لیے بھیجیں، خود اس میں شریک نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں سریہ، سرایا جمع ہے۔ غزوہ وہ جنگ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ اب پروردگار عالمین نے صرف یہ نہیں، سورہ توبہ پڑھیں، سورہ انفال پڑھیں، سورہ صف پڑھیں، اور کتنے مقامات پر، سورہ البقرہ سے ہی آل عمران میں کتنی آیات ہیں جہاد کے بارے میں۔ اگر قرآن سامنے رکھ کر میں وہ صرف جہاد کی آیات تلاوت کرنے میں لگاؤں تو وقت گزر جائے گا، وہ آیات پوری ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ لیکن ہمیں یہ جو موقع ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنے ضمیر سے سوال کرنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں ان کے لیے میں اپنے آپ کو کتنا تیار پاتا ہوں، اس کے لیے کتنی آمادگی ہوتی ہے، اس کے لیے کس طرح میں میدان میں اترتا ہوں۔ ہم نے اس سے یہ سبق لینا ہے، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ پر جو زوال آیا ہے، جو حالات پیدا ہوئے ہیں، کوئی ایک حکمران بھی ہمت نہیں کر پا رہا جو یہ کہے کہ اسرائیلیوں میں آ رہا ہوں۔ اگر آنے کا دعویٰ کیا تو ان چند لوگوں کو جنہیں ہم دہشت گرد کہتے ہیں، یمن کے حوثی، ایران دعوے کے باوجود خاموش ہے، ترکی دعوے کے باوجود خاموش ہے، اور عرب کنٹریز۔ تو ان حالات میں جہاد کی اہمیت کو اگر غزوات کی روشنی میں جاننا ہے تو سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر جہاد کرنا لازم قرار دیا ہے۔
فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتب علیکم القتال، ایمان والو تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ۔ لیکن جب جہاد کا نام آتا ہے تو تمہاری آنکھیں پتھرا جاتی، تم سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ کیا زندگی کی یہ لذتیں، یہ شاندار ہمارے بیڈ روم، یہ شاندار ہمارے ڈرائنگ روم، یہ ہمارے اتنے وسیع و عریض کاروبار، یہ لذت کی تمام چیزیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے مقابلے میں جائیں۔ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تم پر ناگواری کا سبب ہے، لیکن یاد رکھو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، این ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناگوار سمجھ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں جو پسند ہو وہ تمہارے حق میں برا۔ فیصلہ کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم کیا جانا؟ اور تم سوچو تو صحیح ہو کیا؟ وہ غلیظ پانی کا قطرہ، وہ ناپسندیدہ جرثومہ کیا ہے؟ اس نے کہاں سے کہاں تمہیں پہنچایا؟ تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہیں کن مراحل سے گزارا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان پر لازم ہے وہ سوچا کرے وہ بنا کس چیز سے ہے، اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے۔ اے کرمنا بنی آدم کا تاج اپنے سر پر سجانے والے، اے احسن تقویم کے سانچے میں ڈھل کر زمین پر پھرنے والے، تجھے کیا معلوم کہ تجھے بنانے والے نے بنایا کس چیز سے ہے؟ یہ وجود جس کی فکر میں تو نے اپنی ساری زندگی گزار دی کہ اس کو اچھی غذا دوں، اس کو اچھا لباس دوں، اس کو رہنے کے لیے گرمی سردی سے بچنے کے لیے شاندار مکان دوں، تو نے کبھی یہ سوچا بھی کہ یہ وجود بنا کس چیز سے ہے؟ تمام لوگ اکثر بچوں والے جوان بھی ہیں، کون نہیں جانتا کہ ہماری بیوی کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس کو مینسز آنے بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ وہی تو ہمارے لیے وجود بن رہا ہے، وہی نطفہ علقہ کی صورت اختیار کرتا ہے، علقہ مضغہ کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر اس میں روح آتی ہے۔ تو اس لیے جن چیزوں نے انسان کو اپنے رب سے دور کر کے اس منزل پر پہنچا دیا کہ وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ میری جان میرا مال جنت کے بدلے تیرا، تو جہاں کہے گا میں پیش کر دوں گا، میں حاضر ہوں گا، نہ جان کی پرواہ کروں گا نہ مال کی پرواہ کروں گا۔ کتب علیکم القتال، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ،
او ایمان والو اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس جنگ میں بھی انصاف کے تقاضوں کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کو سرکش کبھی پسند نہیں ہے۔ اب اس حقیقت کو جان لینے کے بعد کہ کلمہ پڑھنا اپنے آپ کو ہمہ وقت اپنی جان اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار رہنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب اس ذمہ داری کو اگر ہم غزوات کی صورت میں دیکھیں تو پروردگار عالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو اے اہل ایمان بلا وجہ مقتدا نہیں بنایا۔ انہیں یہ اعزاز مفت میں نہیں ملا کہ جن کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے محبوب کے غلاموں، قیامت تک جو آدمی بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرے گا تو میں اس کے دعوے پر تمہیں کسوٹی، تمہیں مثال بنا کر دیکھوں گا تمہارے جیسا ایمان ہے کہ نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، اے یاران رسول، اے صحابہ کرام اہل بیت کی جماعت، تم جیسا جس کا ایمان ہوگا فقد اہتدوا، اس کو ہدایت نصیب ہوگی، وہ سیدھی راہ پر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بخش دیا کہ کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ایک ایک صحابی کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ کن نجوم، اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بے ایہ مقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے لگ جاؤ گے منزل پالو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جنہوں نے مکی زندگی میں مشرکین کے ستم دیکھے، آپ کو معلوم ہے اکثر یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے سکالر آپ لوگ بلاتے ہیں، بہت ہی علم والے لوگوں کو یہاں آنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو یہ شرف ہوتا ہے کہ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کچھ جماعتیں بنا رکھی تھیں۔ ایک جماعت کا مقصد یہ تھا کہ جب رسول اللہ قرآن پڑھے شور مچاؤ، تالیاں پیٹو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا۔ وہ جماعت اسی کام میں لگی رہتی تھی کہ جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا وہ سامنے آ گئے، ہلا گلا کر دیا، غوغا شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک جماعت اس کام پر لگی رہتی۔ ایک جماعت کا کام یہ تھا کہ جب بھی کوئی اطراف و جوانب سے مکہ مکرمہ میں آئے اور وہ باشعور ہو تو اس کے پاس پہنچ جاؤ، اس کا دماغ خراب کر دو کہ یہاں معاذ اللہ کاہن ہے، ساحر ہے، کیا کیا لقب دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس انسان کو جیسا اللہ نے صاحب عقل و شعور اور کسی کو بنایا ہی نہیں، اس انسان کو جس سے بڑھ کر انسانیت کے ساتھ کسی نے پیار کیا ہی نہیں، جس کی حکمت و دانائی، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں آقا علیہ السلام کے، اور انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں وہ حسن نکھارتے چلے جاتے ہیں، وہ رہنمائی دیتے چلے جاتے ہیں کہ آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک ایک جملے کی انتہا کو وہ نہیں پا سکتا۔ کیا خوبصورت تعلیمات ہیں۔ فرمایا کہ خیارکم خیارکم اخلاقا،
تم میں اچھا کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ کریں ریسرچ، گزارے زندگی اس ایک جملے کی۔ انسانی معاشرت میں جو حیوانیت سے انسانیت کی طرف لانے والے کام ہیں، نہ ان کو آپ کبھی گن سکیں گے، نہ ان کی انتہا کو پہنچ پائیں گے۔ ایک جملہ انقلاب برپا کر دیتا۔ کالج میں ہم پوری زندگی جتنا بھی موقع ملا 37-38 سال ایک چھوٹا سا جملہ صاحب طلباء کو یاد کراتے رہے کہ ما آل من اقتصد، ما آل من اقتصد، چھوٹا سا جملہ، لیکن معیشت کی ساری گتھیاں اگر سلجھتی ہیں تو اسی ایک جملے سے، جس کے لیے دنیا پاگل ہو چکی ہے۔ معیشت معیشت، اقتصادیات اقتصادیات، چھوٹا سا جملہ کہ ما آل من اقتصد، کہ زندگی بسر کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے والا، چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے والا کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جملہ چھوٹا سا ہے، لیکن اقتصادیات کی ساری کاوشیں اسی ایک جملے پر آ کر منتج ہوں گی کہ اگر کسی ملک نے، کسی فرد نے، کسی گروہ نے اپنی اقتصادیات کو بہتر بنانا ہے تو وسائل کے مطابق استعمال ان کا، جتنی آمدنی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ میرا استحقاق اتنا، میری طاقت اتنی ہے کہ میں 2000 کا لباس پہنوں، میں جا کر 15,000 والا انتخاب کر لوں تو میرے بچے بھوکے ہی مریں گے۔ لباس تو 500 والا بھی میرے بدن کو ڈھانپ رہا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے یہاں تک کہ ہم نے شادی کی فضول رسموں میں جو انداز اختیار کیا ہے، ذرا سی بات پر نمود و نمائش کی خاطر ہم قرض لینے سے، ادھار کی اس میں قید میں جکڑے جانے کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ واہ واہ ہو جائے، لوگ آنے والے کہیں کہ کیا بات۔ رخصت تو بیٹی کو کرنا ہے، سادہ کھانا کھلا دو تو بھی کھا کر چلے جائیں گے، اور اگر ان کے لیے لاکھوں کا کھانا تیار کر کے ان کو ضائع کرنے کے لیے ان کے آگے رکھ دو تو بھی بات تو ایک ہی ہے۔ اور نکاح کرنا ہے، نکاح مسجد میں بھی سادگی کے ساتھ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اعلنوا النکاح، نکاح کا خوب اعلان کرو، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اسے مسجدوں میں کرو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس نکالی پر قوم کو لگایا گیا، گلا چھلتا ہے تو چھل جائے، لہجہ صاحب سے مل جائے، وہ جو ادائیں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، کیا ہے اس میں؟ وہ آج بھی گرجے سے باہر نکاح نہیں کرتے، اور ان کی نکالی کرنے والی یہ قوم اللہ تللو میں پڑی ہوئی، جس کو معلوم ہی نہیں کہ مسجد کا امام منتخب کرنے کے لیے تو مجھے کتنی شرطیں قائم کرنی پڑتی ہیں۔ مولوی صاحب کی سلوار کے پہنچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہیں کہ نہیں، مولوی صاحب کیسا لباس پہن کر مسجد میں مصلی پر آئے ہیں، مولوی صاحب بچوں کو کہاں سے کھلا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر کبھی کمیٹی کو معلوم ہو جائے کہ ہماری کمیٹی کا جو چندہ تھا اس میں اتنے پیسے نہیں مل رہے، یہ ضرور مولوی صاحب کھا گئے، لہذا یہ خائن ہے، اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھے؟ اور یہ چھوٹی امامت ہے، اور وہ بڑی امامت ہے جس کے لیے تم نے ووٹ ڈالنے ہیں، وہ بڑی امامت ہے۔ وہاں بھی کسی کو خیال آیا کہ یہ دیکھیں کہ اس کا گزر اوقات کیسے ہو رہا ہے،
وہاں بھی کبھی کسی نے سوچا کہ کہیں خیانت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا؟ وہاں کہتے ہیں کہ جو خزانے بھی کھا چکا اچھا ہے تو ہمارا لیڈر۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صفحہ ارضی پر آمنہ کے لال کی صورت میں اللہ نے جو انسان اپنی مخلوق کو عطا کیا، حکمت میں، دانائی میں، خلق میں، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور محبت میں اس کی نظیر نہ پہلے تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی۔ اور جس انسان نے 40 سال اس انداز میں اسی معاشرے میں گزارے ہوں، 25 سال تک کا جو ایج فیکٹر ہے، کتنی خرابیاں ہم سے سرزد ہو جاتی۔ شیطان ہمیں کن کن راہوں میں بھٹکا دیتا، لیکن جس انسان کامل نے 25 سال اتنی پاکیزگی اور خدمت خلق کے ساتھ گزارے ہوں کہ چاروں طرف سے پورے جزیرے میں صدا بلند ہو رہی ہو کہ صفحہ ارضی میں کسی کو سچا دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی، کسی کو امانت دار دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی۔ لیکن جب وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو حیوانیت کے پسند دلدادہ لوگ ان کے لیے کمیٹیاں بنا لیتے ہیں۔ ایک کمیٹی کا کام وہ ہے، ایک کا یہ ہے، ایک اور کمیٹی اس کا کام کیا ہے کہ اس کمزور آدمی نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ، خوب گرم پتھروں پر اس کو ننگا کر کے لٹاؤ، اور ہو سکے تو اس کے ٹوٹے کر کے پہاڑوں کی غاروں میں اس کو ڈال دو۔ کون پوچھے؟ کون سا نظم و ضبط تھا کہ وہاں پر FIR کٹے؟ اور کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب حضرت خباب سے کہا کہ اے خباب، تمہاری مالکن کلمہ پڑھنے کی پاداش میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی، ذرا بیان تو کرو۔ سیدنا حضرت خباب نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اپنی کمر کو ننگا کر کے دکھایا۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کی کمر کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ خباب یہ کیا؟ عرض کی حضور، میرا کلمہ پڑھنا تھا، میری مالکن اپنے دیگر نوکروں سے میرے لیے دہکتے انگارے زمین پر رکھ کر میری پیٹھ ننگی کر کے مجھے ان انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور وہ انگارے میرے جسم سے نکلنے والی چربی کے ساتھ بجھا کرتے تھے، اس لیے میری کمر کی کیفیت یہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ایسے ہی ہم تک آ گیا؟ اور ایک کمیٹی کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے گزرنا ہے وہاں ان کو تکلیفیں دینی ہے، جب نماز کی حالت میں ہونا ہے تو ان کو تکلیفیں دینی ہے۔ کتنے مشہور واقعات آپ کو تو خیر یاد ہوں گے، اکثر یہاں بیان ہوتے ہیں۔ اونٹ کا اونٹ لا کر سجدے کی صورت میں آپ پر رکھ دیا جائے، راستے میں گڑھا کھود دیا جائے کہ رات کی تاریکی میں اس راستے سے گزرنے لگیں تو معاذ اللہ اس گڑھے میں گر کر تکلیف اٹھائیں۔ مختلف کمیٹیاں تھیں۔ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل ایمان کو حبشہ جانے کے لیے رغبت دلائی۔ ان کے نصیب میں تھا، انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ کی ہجرت کے فائدے اٹھائے۔ 2 ہجرتیں جن کے نصیب میں آئیں، لیکن جہاد کے حوالے سے یاد رکھیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ صحابہ کے ذہنوں میں بٹھا دی کہ کل جب میدان محشر حساب و کتاب کے لیے پوری مخلوق، پوری اولاد آدم اللہ کے حضور حاضر ہے،
وہ اللہ جس نے آسمانوں کو کھڑا کر رکھا ہے، جس دن کشش ثقل ختم ہوگی نا اور آسمان زمین پر آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا، ہوش آ جائے گی کہ جس دنیا کو ہم اتنا حسین سمجھ کر بیٹھے تھے اس کی حقیقت کیا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سور بگل پھونکنے کی دیر ہوگی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہے، اللہ رب العزت اہل ایمان کو ان کے ایمان کے درجوں کے مطابق اجر سے نواز رہا ہے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے مرتبہ و مقام کے مطابق جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کریم کی طرف سے صدا آئے گی، اے اہل جنت کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی خواہش دل میں مچل رہی ہو تو بتاؤ، اور کوئی چاہت ہو تو اس کا اظہار کرو۔ سب کہیں گے کہ اے اللہ اس سے بڑا انعام اور کیا مانگیں، جو خیال آتا ہے پورا ہو جاتا ہے، جو دل میں ارادہ کرتے ہیں ادھر پورا کر دیا جاتا ہے، ادھر ہم نے مانگا ادھر دے دیا گیا، اب ہم اور کیا مانگیں۔ مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پر شہید کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری جنت میں ہوں، جنت کے نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، اس کے باوجود میری ایک آرزو ہے، اور وہ میری آرزو یہ ہے کہ اے میرے اللہ مجھے ایک بار پھر زمین پر بھیج، میں تیرے دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے تیری راہ میں سر کٹاؤں۔ اے میرے اللہ مجھے تیری راہ میں سر کٹانے میں جو لذت ملی تھی وہ لذت مجھے کہیں نہیں مل رہی۔ جب یقین کے ساتھ یہ نعمت کسی کے ذہن میں اتر جائے تو وہ کب تمنا کرے گا کہ میں زندہ رہوں، میں عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کرنے میں لگا رہوں۔ وہ تو اسی بات کی طرف دوڑے گا کہ اصل ٹھکانہ تو وہ ہے، اصل منزل تو وہ ہے کہ جہاں اللہ نے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جنت میں مجاہد کو 200 درجے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بلندی عطا کرے گا، اور وہ جنتوں کے درمیان جو فردوس نام کی جنت ہے اس میں آئے گا، اور یہ فردوس وہ مقام ہے جہاں جنت کی ساری نہریں وہاں سے جاری ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ شہداء کو رکھے گا، مجاہد کو وہ جگہ دی جائے گی۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت اس انداز سے کی ہو، غزوات کی روشنی میں میری کیا مجال کہ میں بیان کر سکوں کہ حضور علیہ السلام نے جہاد کے لیے جو رغبت دلائی تھی صحابہ نے، اس کے لیے کیسے کیسے مناظر دنیا کو دکھائے۔ اب مکی زندگی کے تو آپ کو سارے واقعات کا میں عمومی نقشہ دے چکا، لیکن جب ہجرت فرما کر حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے مومنوں نے میلاد شریف کا ایک عمدہ نمونہ عطا کر دیا۔ اس نمونے کی جھلک کبھی دیکھنی ہو نا تو سوشل میڈیا پر یمن کے مسلمانوں کا دکھایا جا رہا ہے، اور ان کی طرف سے ایک ہی صدا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اور صدائیں کیا آ رہی ہیں؟ واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے ان علماء پر جو ہم سادہ لوگوں کو میلاد کے بارے میں دلیل کہتے ہیں کیا ہے، یعنی
ایسے کم وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، چاروں طرف آپ کو نظر آئیں گے کہ جی یہ میلاد، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ایک طالب علم کے طور پر میں ان کے اس سوال پر جواب دیا کرتا ہوں کہ کبھی سوچا کہ جب ہجرت فرما کر حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں آئے تو آپ کا جو مومن استقبال کر رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے السابقون، ایمان میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے. اور یہ پہل کرنے والی جماعت وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں کیا درجہ دیا ہے؟ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. مکے والے تو دکھ دے رہے تھے، لیکن یہ نور جب مدینہ منورہ پہنچا اور آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا اور وہاں ان کے ساتھ حضرت حذیر بن اسید لگ گئے اور ان لوگوں نے جو محنت کر کے مدینہ کی فضا پر بہار بنائی، اس پر بہار فضا میں جو جماعت تیار ہوئی، وہ جماعت جس کو اللہ نے اپنی رضا کا تمغہ دے کر تمام صحابہ میں بڑا درجہ عطا کیا، وہ لوگ حضور علیہ السلام کی آمد پر کس خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہ دیکھنا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں طلع البدر علینا، بلکہ ہم صحابہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت تک آنے والے مومنوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ محمد عربی کی صورت میں اللہ نے جو تم میں نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا شکر قیامت تک ادا کرتے رہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ صحابہ مدینہ کے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام ان کو دعائیں دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی دلیل چاہیے؟ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ آ گئے تو مشرکین و کفار مکہ کو اتنا ناگوار گزرا، انہوں نے کہا کہ جس دین کو مٹانے کے لیے ہم نے 13 سالوں میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ جا کر وہاں پنپ جائے، اس کو وہاں جا کر عروج ملے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافروں کو پسند ہو نہ ہو، اللہ کی یہ مرضی ہے، وہ اپنے دین کو پورا کرے گا. اس نے اپنے دین کو جو عروج انصار مدینہ کی بدولت عطا کرنا تھا وہ عطا کیا. اور وہاں آنے کے بعد مشرکین مکہ نے پروگرام بنائے اور پھر غزوات کا یہ سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلا باقاعدہ غزوہ بدر، پھر احد، پھر خندق، پھر صلح حدیبیہ، پھر خیبر، پھر فتح مکہ. اسی دوران کہیں بنی مستلق ہے، کہیں اور ہیں، کہیں ذی کرد ہے، کہیں بیر معونہ ہے، کہیں ذی رجی ہے، کتنے غزوات ہیں. اب ان غزوات کی روشنی میں اگر ہم جہاد کی اہمیت کو جانیں تو سب سے پہلے اگر ہم اکٹھے ہو کر میدان بدر کی طرف رخ کریں تو غزوہ بدر کی روشنی میں آپ جہاد کو کس زاویے سے دیکھیں گے
آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ آپ بیان کر سکیں کہ اس موقع پر ان مٹھی بھر مسلمانوں نے 313 نے قیامت تک آنے والوں کے سامنے جہاد کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا۔ جب ابو سفیان کے قافلے کے روکنے کی بات آئی اور ابو سفیان کامیابی سے وہ لے گیا، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، اجمالاً غزوات کی روشنی میں ہم نے یہ پتہ کرنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ ان لوگوں میں جہاد کی اہمیت کیا تھی۔ اب جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مٹھی بھر ساتھیوں سے کہا کہ ہم نکلے تو تھے ابو سفیان کا قافلہ روکنے کو، وہ تو نکل گیا، اور اب باطل پوری قوت کے ساتھ تمہیں مٹانے کے لیے مدینہ کی جانب بڑھ رہا ہے، کیا رائے دیتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ پہلے مسلمان ہیں اور کلبے کی پاداش میں مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جانے دو گے؟ راستے کی تکلیفیں اٹھاؤ گے؟ وہاں پہنچو گے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں تو انصار سمجھ جاتے ہیں۔ ان کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا کلمہ صرف نمائش کے طور پر نہیں پڑھا، ہم پاکستان کے 24 کروڑوں نے اس کلمے کو مذاق نہیں بنایا، ہم نے دل و جان سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاد۔ کلمہ پڑھنے کا یہ تقاضا تو نہیں تھا کہ جہاں کچھ کھانے کو ملے جمع ہو جاؤ، جہاں قربانی دینے کا وقت ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگو، جہاں کوئی مشکل وقت آئے تو کہو کہ یہ کسی اور سے لو، ہم تو چوری کھانے والے طوطے ہیں۔ 24 کروڑ کی تعداد ہو ایک خطے میں، اور ایسے خطے میں کہ جو منور ہی چند مسلمانوں کے آنے سے ہوا ہو، جہاں چند صوفیاء کرام نے آ کر محنت کی ہو، اور جو خطہ ہمیں اسلام کی برکت سے ملا ہو، اس کے باسی ہو کر ان کے ذہنوں میں اس طرف خیال ہی نہ ہو کہ جہاد بھی کوئی چیز ہے، دین کی سرفرازی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اور ہم سے تو یہ کہو کہ تم ٹھگ بازی کس طرح کرو گے، تم فراڈ میں کس طرح اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مثالی بنا کر پیش کرو گے۔ یہ میں آپ کو یہ سن 66-67 کی بات بتا رہا ہوں کہ یہاں طلباء میں لطیفے ہوتے تھے کہ جہاز اڑ رہا ہے، اڑتے ہوئے جہاز میں سے ایک مسافر کا ہاتھ باہر نکلتا ہے اور ایک دم اس کے ہاتھ سے گھڑی غائب ہو جاتی ہے، تو دوسرا اس کے جواب میں کہتا ہے کہ فضا میں کوئی پاکستانی ہوگا جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ 66-67 کی بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں پاکستانیوں کی، جو ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہو، جس ملک کی بنیاد سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، جو دنیا کی امامت کے لیے ہندو سے الگ ہوئے ہوں، انگریز کی سازش کو ناکام بنایا ہو، اور اللہ نے سونے کی چڑیا کی صورت میں اتنا خوبصورت ملک عطا کیا ہو، 24 کروڑ کی اگر آپ نے تربیت کی ہوتی
میں ریاض میں جب طالب علم تھا تو وہاں 58 ملکوں کے طلباء سے میل جول رہتا، 58 ملکوں کے۔ میں ایک ایک کے پاس جا کر اس کے ملک کے حالات پوچھتا، وہاں کے وسائل کے بارے میں بات کرتا، ان کے رہن سہن کے بارے میں معلومات لیتا۔ 79-80 میں جب ریاض میں تھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ دنیا کے صفحے پر نہ تو پاکستان جیسا کوئی ملک ہے، نہ پاکستان جیسی کوئی قوم۔ پاکستان کی قوم وہ عظیم قوم ہے جس نے تاریخ کی انہونی کو ہونی کر کے دکھایا ہے، اور اس لیے کر کے دکھایا ہے کہ اس وقت جو لوگ ان کو پاکستان بنانے کے لیے آمادہ کر رہے تھے وہ انہیں بتا رہے تھے کہ اے بر صغیر کے مسلمانوں، تمہارا تعلق اس قوم سے ہے کہ اگر دریا خشک ہو جائے تو عمر اس کو خط لکھتا ہے، اگر زمین ہلنے لگے تو عمر پاؤں مار کر کہتا ہے کہ عمر کے ہوتے ہوئے ہلتی ہے۔ ایسی ایسی مثالیں ان لوگوں کو دکھائی گئیں کہ اسلام میں یہ برکت ہے، یہ برکت ہے، اور پھر ہم خاک اور خون کا سمندر عبور کر کے پاکستان آئے، اور آج اس پاکستان کو جس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے، اس صورتحال میں آپ جیسے احباب کے سامنے جہاد کی بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ کیا بات کریں جہاد کی؟ جہاد تو نام ہے اللہ کے ہاں اپنی جان اور مال کو بیچ دینے کا، جہاں مسلمان کہلانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا سب کچھ اسلام کی عظمت کے لیے، دین کی سرفرازی کے لیے وقف ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سنتے جائیے، فرمایا کہ جس بندے نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ جہاد کیا ہو اور نہ دل میں جہاد کا شوق اور جذبہ پیدا کیا ہو، وہ شخص جب مرے گا تو جاہلیت کی موت پر مرے۔ آقا علیہ السلام نے فیصلہ دیا، ہم میں سے ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ ہم نے دین کی سرفرازی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ہماری ساری کی ساری جد و جہد بازاروں کو پر رونق بنانے کے لیے نہیں، اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں، میں اتنا بڑا چودھری ہوں، میرا مکان اتنا خوبصورت ہے، میرے وسائل اتنے ہیں، میرے دروازے پر اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، میں نے یہ سامان اکٹھا کر رکھا ہے، میں نے یہ سامان، یہ کیا ہے؟ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے جب دنیا میں قدم رکھا تھا تو میں تو ناپاک تھا، مجھے دھویا بھی کسی اور نے تھا۔ کوئی ہے آپ میں ایسا جو کہے کہ نہیں، پیدا ہونے کے بعد میں نے اپنے آپ کو خود ہی پاک صاف کیا تھا، خود ہی لباس پہن لیا تھا؟ کوئی ہے جو جاتے ہوئے کہے کہ نہیں، میں اپنے آپ کفن خود ہی پہنوں گا، اپنا غسل خود ہی دوں گا؟ وہ جو بندہ دنیا میں آتے ہوئے اتنا محتاج، جاتے ہوئے اتنا محتاج، اس نے اپنے ساری طاقتیں کس بات کے لیے خرچ کر رکھی ہیں؟ اجتماعی طور پر ہمارا معاشرہ جہاں کس جانب جا رہا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الحالکین۔ عرب شاعر کہتا ہے کہ جب کوئی لوگ، کوئی گروہ یا کوئی قوم کوے کو اپنا رہنما بنا لے، اذا کان الغراب دلیل قوم، یعنی پاکستان نظریاتی مملکت ہے، ہم نے اسے حاصل کیا ہے کلمے کے نام پر، اور 75-76 سال کلمے کو خراب کرنے پر ہم نے خرچ کر دی۔ من حیث القوم اس نے کلمے کے ساتھ سلوک کیا، اور آج حالات ایسے ہیں کہ فلسطین چونکہ جھنجھوڑ رہا ہے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، وہاں کے جوان، وہاں کے بوڑھے نکل نکل کر کہہ رہے ہیں کہاں ہے پاکستان، کہاں ہے ترکیہ،
کہاں ہے سعودیہ؟ اور ایک ہم ہیں کہ خوف کے مارے ڈرے جا رہے ہیں کہ کہیں وہ کیفیت ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ جہاد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد جہاد نہیں کیا، جس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوا، تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کی زندگی بیکار گئی۔ جس قوم کو اسلام بار بار یہ کہے کہ فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، نکلو جہاں تمہیں دشمن ملے اس کے ساتھ نبرد آزما ہو جاؤ، قاتلوا الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑ رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ قتال کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ جہاد کی تو یہاں تک اہمیت ہے، اور جب ہم غزوات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دین کی سرفرازی کے لیے جو جماعت تیار کی تھی، اس جماعت کا ایک ایک فرد اگر اپنے اندر کوئی جذبہ اور شوق رکھتا تھا تو وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا۔ آپ کو معلوم ہے، محدثین نے بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی صحابی میدان جہاد میں کٹ رہا ہوتا تھا، اس کی گردن تن سے جدا ہو رہی ہوتی تھی، وہ نیزے اور تیروں کی بدولت موت کی آغوش میں جا رہا ہوتا تھا، تو جذبے کے ساتھ اس کی زبان پر نعرہ یہ ہوتا تھا، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، فزت برب الکعبہ۔ کیسی کامیابی ہے؟ تو تو کٹ رہا ہے، تو تو مٹی کے نیچے جا رہا ہے، تیری بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے، تیرے بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ انہیں معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور یہ تو دنیا ہے ہی شرار بولہبی اور چراغ مصطفی کی کشمکش۔ اس سے ہٹ کر جو کوئی سوچتا ہے وہ احمق ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، وہ ملک اور قوم کو کبھی ترقی کی راہوں پر نہیں ڈال سکتا۔ اس پیارے ملک کی ترقی کا راز ہی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کلمے کی اہمیت کو جانے، مسلمان ہونے کا احساس کرے۔ استاد ہونے کے ناطے میرے پاس کالج میں جب بھی فرسٹ ایئر یا تھرڈ ایئر کی جماعت آتی تو اس میں طلباء سے جہاں میں ان کا نام پوچھتا، پہلے لیکچر میں ان کے والد کا نام پوچھتا، وہاں میں اس سے یہ پوچھتا کہ مسلمان کیوں کہلاتا ہے؟ طالب علم سے جماعت پوری سے میرا سوال یہ ہوتا تھا استاد ہونے کے ناطے، کیونکہ میں نے چونکہ درس نظامی میں بھی وقت گزارا اور یونیورسٹیوں میں بھی، اور بحمداللہ تعالی جہاں قدم رکھا اللہ نے سرفرازی دی، پہلا نمبر دیا۔ اس استاد ہونے کی جو کہ میں دین کی کچھ سوجھ بوجھ تھی، ورنہ جس ماحول میں میں گیا میں بھی اسی میں رنگ جاتا، تو میں طلباء سے یہ سوال پوچھتا کہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو، مسلمان کیوں کہلاتے ہو؟ ہر ایک کا جواب یہ ہوتا کہ میں مسلمان اس لیے کہلاتا ہوں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوں، میرے ماں باپ مسلمان ہے اس لیے میں مسلمان۔ مجھے اس جواب پر بڑا تعجب ہوتا کہ ہم نے نرسری سے لے کر پریپ سے لے کر میٹرک تک ان کو یہ شعور ہی نہیں دیا کہ کلمہ پڑھا کیوں ہے۔ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں تو اس سے بڑا احمقانہ جواب کوئی نہیں ہو سکتا۔ لکیر کا فقیر نہیں، اللہ نے مجھے حواس خمسہ سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے تدبر کرنے کا، شعور سے کام لینے کا، بصیرت کو کام میں لانے کا، حکمت سے فائدہ اٹھانے کا جو ایک ملکہ عطا کیا ہے،
اس کی روشنی میں میں دیکھتا ہوں کہ ہندو کی معاشرت کیا ہے، عیسائی کی معاشرت کیا ہے، یہودی کس کے حال سے گزر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اگر کوئی انسان بن کر اس زمین پر زندہ رہ سکتا ہے تو وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے علاوہ دنیا کے صفحے پر رہنے والے کسی کے پاس کوئی اچھا مقصد اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ این الکاسرۃ الجبابرۃ العلا کنز الکنوز فما بقینا ولا بکو۔ اور دنیا والوں آنکھیں کھولو، یہ تمہیں نہیں کہ تمہیں اچھی آبادیوں میں جناب کنال کا گھر مل گیا، 4 کنال کی کوٹھی مل گئی۔ این الکاسرۃ الجبابرۃ العلا، وہ کیسر و کسریٰ کی شان رکھنے والے کہاں گئے؟ ان کے جمع کیے ہوئے خزانے کہاں گئے؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ تم کس انجام کی جانب بڑھ رہے ہو؟ آخر یہ شعور اس قوم کو کون دے گا؟ آج کے حالات کے تناظر میں جب آپ جہاد سے متعلق محافل منعقد کرتے ہیں تو ذرا اس میں سوچئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ میں رہ کر جو مہاجرین تیار کیے، جن لوگوں نے مدینہ منورہ سے آ کر آپ کی بیعت کی اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد کی راہیں استوار ہوئی، اب یہ ایک مختصر سی جماعت ہے جو 313 کی صورت میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی جانب بڑھ رہے ہیں، جہاں مشرکین مکہ پوری قوت کے ساتھ ابو جہل کو بتایا گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ سلامتی سے نکل گیا، وہ کہنے لگا نہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، موقع ملا ہے، مسلمانوں کا وجود مٹا کر آئیں گے، وہاں ہم بیٹھ کر شرابیں پئیں گے، عیش و عشرت کریں گے، دنیا کو دکھائیں گے کہ نیا دین آ رہا تھا، ہم نے اس کو کیسے ختم کر دیا، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہیں مانے، وہ آ گئے، وہ بڑھ رہے ہیں 1000 کے قریب لشکر کے ساتھ، ان کے مقابلے میں 313 اور وہ بھی نہتے، کیونکہ نکلے تھے قافلہ روکنے کی غرض سے، جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، اچانک ارادہ بنا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے جب جہاد کی بات کی تو دوستو جب آپ نے ان سے پوچھا نا تو ایک انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں، ہم فلسطینی یہودی نہیں ہیں، اور فلسطین میں یہودیوں کے ہاتھوں مار کھانے والا مسلمان سوچے تو صحیح، نہ معلوم آج ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے، نہ معلوم آج نوالا ہمارے حلق سے کیسے آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے کہ ایک حصے میں مسلمانوں پر جو حق پر غالب ہونے کے لیے دنیا میں وجود میں آئے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی نہیں کہ ہم اپنے نبی سے کہہ دیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کر لڑو، جب فتح کر لو تو ہمیں بتا دینا، ہم شہر میں آ کر عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ فرمایا تعال اللہ، یہ شیبہ ہی نہیں ہم با وفاؤں کا، جہاد کے لیے کیسا تیار ہے غزوات کی روشنی میں کہ صحابہ کیا کہتے ہیں، تعال اللہ، یہ شیوہ ہی نہیں ہم با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت مند ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم تو دیجیے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم کس طرح، کون؟ وہ نہتے تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، سامان کتنا ہے؟
ہم کہتے ہیں جناب امریکہ نے اپنی پوری قوت وہاں ڈال دی ہے. امریکہ کیا ساری بڑی طاقتیں اپنی پوری قوت ڈال دیں، وہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اخلاص کا پیکر بن کر نکلے تو سے. 57 ملکوں سے صدائیں تو آئیں کہ ہم غزوہ بدر میں جانے والے 313 کا ورثہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس ان کی میراث ہے، ہم ان کے نام لیوا ہیں. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا سادہ کالی کملی والے. یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا. اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا. جس قوم کو اللہ نے یہ بتایا ہو کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اس صفحہ عرضی پر کلمہ پڑھنے والے یاد رکھ، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میں نے جو تجھے نبی عطا کیا ہے وہ تیری روح کے ساتھ ساتھ تیرے پاس موجود ہے. اس نبی سے دوری اختیار نہ کر. وہ تیرے ساتھ اس طرح ہے کہ تو قبر کی تاریکی میں جاتا ہے تو تیرے سامنے جلوہ فروز ہو جاتا ہے. ان کی طرف فرشتے اشارہ کر کے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ جو خاص انسان محمد کی صورت میں تیرے سامنے ہے، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ان کو کیا سمجھتا تھا. خیر یہ عقیدے کی باتیں آ جاتی ہیں، محبت کی باتیں آ جاتی ہیں. اب غزوہ بدر میں اس کی روشنی میں اگر آپ جہاد کی اہمیت کو دیکھیں تو معاذ اور معوذ کا جب معاملہ سامنے آتا ہے تو انسان حیران ہو کر رہ جاتا کہ بڑے تو تیار ہیں ہی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم ابھی چھوٹے ہو، وقت آئے گا تمہارے لیے بھی، ابھی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس معاملے میں چھوٹے نہیں ہیں، ہمارا جذبہ بڑے جیسا ہے. موقع تو دیجیے، اور موقع مل جاتا ہے. اور وہی 2 بچے ابو جہل کے غرور کو خاک میں ملا. اے اللہ اس امت کو وہ نوجوان عطا کر جو جو بائیڈن کا فخر اور غرور خاک میں ملا ہے. وقت آئے گا انشاءاللہ. یہ جو جوتے پڑ رہے ہیں یہ قوم کو بیدار کریں گے، قوم کو حقیقت کی طرف لائیں گے. امام مہدی نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن وہ آنے والے دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کھڑے کہاں ہیں. انہوں نے جو دعویٰ کر رکھا ہے مسلمانی کا، ان کی مسلمانی کی کیفیت کیا ہے. غزوہ بدر میں ابو جہل جیسے مغرور سردار کا جو پوری قوت کے ساتھ فرعون بن کر رسول اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، اس کا خاتمہ ان 2 بچوں نے جا کر کر دیا. اور وہ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے کوئی مکے عرب کا بہادر میرا سر کاٹتا، کون مجھے بچے مار رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر اگر آپ غزوہ احد میں آئیں، اللہ اکبر، اتنی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے سینہ تان کر کفار کے مقابل کھڑے ہو گئے، اور ایسا اس جہاد کا لطف دنیا کہاں دیکھے گی. قیامت تک مسلمان کہتے رہے ہیں، کہتے رہیں گے فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. لیکن سعد بن ابی وقاص جہاد میں وہ منظر دکھاتے ہیں دنیا کو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان.
صحابہ میں واحد صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص، جنت کی بشارت ہے 10 مبشرہ میں سے، اور ان کو اور اسی غزوہ احد میں وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کو جاتے ہوئے یاد نہ رہا کہ میں نے غسل کرنا ہے۔ پہلی رات ہے شادی کی، ماں کے شکم میں عبداللہ آ گئے ان کے بیٹے، لیکن انہیں خیال نہیں رہا کہ میں جنبی ہوں، جہاد کے لیے غسل تو کر لوں۔ اللہ کے نبی نے پکارا، اللہ کے دین نے پکارا، امت مسلمہ نے پکارا، اور نوجوان جہاد کے لیے اس طرح اٹھ کھڑا ہوا کہ اسے یاد ہی نہیں کہ میں نے غسل بھی کرنا ہے۔ جب میدان میں شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے۔ آسمان کی طرف اللہ کے نبی نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ فرشتے اس شہید کو لے جا کر آسمان پر غسل دے رہے۔ غسیل الملائکہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسی طرح سے خیبر ہو، غزوہ موطا ہو، صلح حدیبیہ ہو، کون سا ایسا مرحلہ ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اب غزوہ موطا کے ضمن میں وقت انتہا کو جا رہا ہے تو میں 1-2 منٹ میں کہ غزوات کی روشنی میں جب ہم جہاد پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک ایک صحابی دنیاوی زندگی کی بجائے اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کے لیے جوش اور جذبے کے ساتھ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کے بدن کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جو زخمی نہ ہوا، ایک ایک جگہ 70 زخم بھی گنے گئے، لیکن جب میدان جہاد میں کٹنے کی بجائے بستر پر موت آ رہی ہے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، لیکن ان کو میدان جہاد میں آ نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے انہیں اللہ کی تلوار کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جن کے لیے سیف اللہ نکل جائے تو اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ لیکن جذبہ دیکھیے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں لمبی عمر ملے اور ہم شراب زیادہ پی سکیں، بدکاریاں زیادہ کر سکیں، عیش و عشرت کے کام زیادہ کر سکیں، زیادہ لذتیں لے سکیں، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے تیار کیا ہے، جن کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے؟ ان کی آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں، تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے رومیوں کے مقابلے میں 3 لاکھ فوج کے مقابلے میں 3000 کے قریب صحابہ بھیج رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان کی قیادت حضرت زید بن حارثہ کریں گے، حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی قیادت جعفر ابن ابی طالب کریں گے، جعفر ابن ابی طالب شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کریں گے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے تو تمہاری مرضی کسی کو بنا لینا۔ اللہ اکبر، لشکر روانہ ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ رک گئے، جمعہ قریب تھا، کہا سواری ہے، جمعہ تو آقا کے پیچھے پڑھتا جاؤں، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ پہلے زید بن حارثہ پھر جعفر پھر میری باری، میں نے شہید ہونا ہے، لیکن اس شہادت سے پہلے اگر آقا کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت مل جائے تو کیا ہی کہنا، آقا کو کچھ اور دیر کے لیے دیکھ لوں، اس دیدار سے لطف اندوز ہو لوں تو کیا ہی بات ہے۔ وہ رک گئے، حضور علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا عبداللہ تم کیسے یہاں نظر آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں میں نے سن چکا، میں نے پہنچنا تھا، لیکن جاتے جاتے میرے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی۔ فرمایا کہ نہیں، جب اللہ کا نبی جہاد کے لیے حکم دے دے تو پھر اسی وقت نکلنا ہے، دیر نہیں کرنی۔ تو ان غزوات کی جس غزوے کو بھی آپ لیں گے، ایک ایک صحابی جذبہ شہادت سے سرشار ہوتا آپ کو نظر آئے گا۔ آخر میں قرآن پاک کی وہ آیہ کریمہ جو شروع میں نے آپ کو سنائی، اس کو ایک بار پھر سن لیجئے۔ ارشاد ہوا
انما المومنون، یقیناً مومن وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد ان کو یقین کی، لذت کی، سکون کی دولت مل گئی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے پھر اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، فرمایا کہ اولئک ھم الصادقون، یہ ہے سچے مومن۔ قرآن کی روشنی میں سچے مومن وہ ہیں جن کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے وقف ہو، جو اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔